السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ برادران اسلام، آپ سب کو یہ معلوم ہے کہ اسلام امن و سلامتی والا دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ اللہ کا نازل کیا ہوا دین ہے، اور اس کے اندر کوئی کجی نہیں، کوئی ٹیڑھ پیر نہیں، کوئی اونچ نیچ نہیں، کوئی ہیر پھیر نہیں۔ لیکن کلمہ پڑھتے ہوئے، اسلام میں داخل ہوتے ہوئے، اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہوئے اور اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہوئے، پھر اگر کوئی ہیر پھیر کر رہا ہے، اونچ نیچ کر رہا ہے، تو گویا کہ وہ جہنم کے انگارے مول لے رہا ہے۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، یہ پوری زندگی کے معاملات کے بارے میں عدل و انصاف۔ عدل و انصاف کیا ہوتا ہے؟ کسی کا کوئی حق نہ مارا جائے، کسی پر کوئی ظلم و زیادتی نہ ہو، کسی کے اوپر ناجائز قسم کا دباؤ نہ ہو، کسی کا حق نہ کھایا جائے۔ لیکن آج مسلمانوں میں بھی، اور بلکہ افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے، قربانی کا موقع آ رہا ہے، اجتماعی قربانیاں کرنے والے کرپشن کر رہے ہیں۔ کیا یہ عدل ہے؟ کیا یہ انصاف ہے؟ کیا یہ ان کا اسلام ہے؟ کیا یہ ان کا ایمان ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ ایمان سے عاری ہونے کی علامت ہوا کرتی ہے۔ قربانی، اجتماعی قربانی کی جا رہی ہے، مثال کے طور پر 30,000 یا 35,000 یا 40,000 گائے کا حصہ لیا جا رہا ہے، اور گائے جو خریدی جا رہی ہے، اگر وہاں پر آپ کے پاس ایک گائے کے لیے 3 لاکھ روپے جمع ہو گئے بالفرض 7 حصوں میں، اور آپ نے لی وہ 2 لاکھ کی گائیں، اور 15-20 ہزار جو ہے وہ کسائی وغیرہ کے یا اس کے کھلائی کے 30-40 ہزار خرچ ہو گئے، چلو باقی پیسے کہاں گئے؟ کیا آپ نے واپس کیے؟ نہیں کیے، تو آپ کرپشن کر رہے ہیں، آپ دھوکہ دے رہے ہیں، آپ حرام کھا رہے ہیں، یہ چوری کر رہے ہیں آپ۔ روز قیامت اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ یہ 1-2 نہیں، بے شمار جگہوں کے بارے میں مجھے معلوم ہے کہ وہاں پر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، باقی پیسے بچا کر کے اپنی جیب میں ڈالے جاتے ہیں، اور یہ بھی نام لیے جاتا ہے کہ جی وہ ادارے میں شامل کر دیے۔ ادارے میں شامل کرنے کا حق آپ کو کس نے دیا؟ جن کے پیسے ہیں، کیا آپ نے ان سے اجازت لی کہ اگر پیسے بچے تو ہم اپنے اس ادارے میں شامل کر دیں؟ نہیں اجازت لی۔ وہ اگر خود اپنی مرضی سے کہیں، وہ ایک علیحدہ چیز ہے کہ جی اگر اس میں پیسے بچے تو آپ ادارے میں لگا لیجئے گا۔ ہاں، آپ یہ تو کرتے ہیں، 10-20 ہزار روپے، 40 ہزار روپے زیادہ خرچ تو بتا دیتے ہیں کبھی کبھار، اور ان سے وصول بھی کر لیتے ہیں، لیکن جب ان کے پیسے بچتے ہیں، 3 لاکھ جمع ہوئے اور 2 لاکھ کے اندر ساری قربانیاں ہو گئیں، وہ لاکھ روپے کہاں جا رہے ہیں؟ نہ آپ اپنے ادارے میں رکھ سکتے ہیں بغیر اجازت کے، اور نہ ہی آپ خود استعمال کر سکتے ہیں۔ اللہ کے ہاں کے مجرم ہوں گے یہ جتنے بھی اجتماعی قربانیاں جہاں جہاں بھی ہو رہی ہوں، چاہے وہ ویلفیئر ٹرسٹ ہوں، چاہے وہ NGOs والے ہوں، چاہے وہ مدارس والے ہوں، چاہے وہ مساجد والے ہوں، کوئی بھی ہوں، سیاسی جماعتیں ہوں، تبلیغی جماعتیں ہوں، یا دینی جماعتیں ہوں، یا غیر دینی جماعتیں ہوں، جہاں پر بھی یہ کام ہو رہا ہے، یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ آپ باطل کو حق کے ساتھ ملوث کر رہے ہیں۔ کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔
دوسرا یہ آپ چوری میں بھی ملوث ہو گئے، تیسرا یہ کہ وہ حرام کر کے حرام کمائی بھی کھا رہے ہیں، بیٹھے بٹھائے مل رہا ہے نہیں۔ اس لیے میں حاضرین سے، سامعین سے، سب سے گزارش کروں گا، آپ یہ دیکھیں کہ کس ادارے کے اندر کرپشن نہیں ہوتی قطعی طور پہ، وہاں پر آپ اجتماعی قربانی کریں۔ بلکہ اس سے زیادہ اولا اور افضل کیا ہے، آپ اپنے رشتہ داروں میں معلوم کریں، ایک بھائی نے حصہ لے لیا گائے میں، ادھر باپ نے لے لیا، ادھر ماں نے لے لیا، ادھر خالو نے لے لیا، چاچا نے لے لیا، پڑوسیوں نے لے لیا، آپ خود جانور خریدیں اور خود قربانی کریں۔ یہ محنت جو آپ اس کے ساتھ کریں گے، اس پر بھی آپ کو اجر و ثواب ملے گا، اور جو آپ کے ساتھ کرپشن ہو رہی ہوگی اس سے آپ محفوظ ہو جائیں گے، اس نقصان سے بھی آپ اپنے آپ کو بچا لیں گے۔ یہاں تک تو میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ قربانی کے اس میں کس کس انداز سے کرپشن ہو رہی ہے، لیکن آپ یہ بھی دیکھیں معاشرے کے اوپر اس کے کیا برے اثرات پڑتے ہیں۔ ظاہری بات ہے، جب حرام کمائی پیٹ میں جائے گی تو بولنے والا صحیح بولنے پر قادر نہیں ہوگا، بلکہ وہ مکس اپ کر دے گا، خلط ملط کر دے گا حق اور باطل کو، اس کا عمل بھی حق پر مبنی نہیں ہوگا، اس کا عمل بھی خراب ہوتا جائے گا، اس کے معاشرے کے اندر خرابیاں پیدا ہو جائیں گی۔ وہ حرام مال خود بھی کھا رہا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی کھلا رہا ہے۔ یہ کسی حلقے کا یوسی ناظم ہے، وہاں پر دیکھیں کیا کیا کرپشن ہوتی ہے، گورنمنٹ سے کتنی رقم لی جاتی ہے اور پھر رقم کتنی وہاں لگائی جاتی ہے۔ یوسی ناظم بھی بہت سے قربانیاں کر رہے ہیں، اجتماعی قربانیاں ہو رہی ہیں وہاں پر، اور سب جگہ پر یہ ہو رہا ہے ایسا، الا ماشاء اللہ۔ ایسے بھی لوگ ہیں حق کے اوپر کہ جو ایک ایک پیسے کا حساب رکھتے ہیں، جانور اتنے کا آیا، کھانا اس کو گھاس پھوس اتنے کا کھلایا، کسائی کے اتنے پیسے، بنوائی کے اتنے پیسے، اور باقی کے اتنے پیسے جب حصہ لینے والے آتے ہیں تو پھر ان کو وہ پیسے بھی واپس کیے جاتے ہیں، یہ آپ نے جو پیسے جمع کرائے تھے اس میں سے یہ بچے ہیں، یہ لے لیجئے۔ ایسے لوگ آپ کو ملیں گے، ایسے حلقے آپ کو ملیں گے، ان کو تلاش کیجئے، ورنہ بہتر تو یہی ہے کہ آپ خود اجتماعی قربانی 7 افراد مل کر کے کریں، اور اس کے جو نقصانات ہیں، جب پیٹ میں حرام جائے گا تو وہ بولنے والا حلال کیسے بولے گا، وہ تو آپ کو گمراہی کی طرف لے جائے گا، وہ حق بات ہمیشہ نہیں کہہ سکے گا۔ ان سے اپنے آپ کو بچائیے۔